بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ سنی کتب میں سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا ہشام عن ابی قال کان قیس بن عبادہ مع علی علی مقدمتی، کہ قیس بن عبادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شروع کے ہراول دستے میں موجود تھا، وہ معه 5,000 اور اس کے ساتھ 50,000 فوجی تھے۔ قد حلقوا رؤوسهم بعد ما مات علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے سر جو ہے وہ منڈوا دیے تھے، گنجے کرا دیے تھے۔ فلما دخل الحسن فی بیعت معاویہ، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں داخل ہو گئے، ابا قیس ان یدخلا، تو قیس نے اس بیعت میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ما شئتم، تم کیا چاہتے ہو؟ ان شئتم جادلت بکم ابداً، اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں تمہیں لے کر لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں جلدی سے مر جاؤں گا، اور اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے امان مانگ لیتا ہوں، لے لیتا ہوں۔ فقالوا له خذ لنا امانا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہمارے لیے امان لے لو، تو اس نے ان کے لیے امان لی شرائط پر۔ قضا و قضا کا مطلب ہے شرائط پر۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سے کسی چیز کا جو ہے وہ سزا نہ دی جائے گی، عقاب نہ کیا جائے گا۔ وَإِنِّي رَجُلٌ مِّنْهُمْ، اور میں انہی میں سے ایک بندہ ہوں گا۔ اور اس نے اپنے آپ کے لیے کوئی چیز نہیں لی۔ جب وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، وہ مضاب اصحابی، اور وہ اپنے دوستوں کو لے کر چلا، ساتھیوں کے ساتھ چلا، تو وہ روزانہ ان کے لیے ایک اونٹ ذبح کرتا تھا یہاں تک کہ وہ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ میں نے ترجمے کا سکین بھی لگا دیا ہے، دیکھ لیں اس کو۔ اس کے بعد یہ سکین ہے بحار الانوار کا، جو کہ شیعہ کتاب ہے، ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب صلح مکمل ہو گئی اور معاملہ جو ہے واضح ہو گیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التماس کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ بات کریں اور ان کو تعلیم دیں، تو اور ان کو بتائیں سکھائیں کہ انہ قد بایع معاویہ، کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر دی ہے۔ وسلم الامر الیہ، اور جو معاملہ ہے خلافت کا، حکومت کا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی ہے۔ فاجابوا الی ذلک، تو انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ فخطب، اور لوگوں کے ساتھ خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے درود بھیجا، اور جو ان سے منقول کلام ہے وہ بھیجا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین عقل مندی جو ہے وہ تقویٰ ہے، سب سے بے وقوفی وہ فجور ہے، نافرمانی ہے، اور اگر تم سب سے بہترین آدمی دیکھنا چاہتے ہو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نانا ہے، تو میرے علاوہ اور میرے بھائی حسین کے علاوہ تمہیں وہ نہیں ملے گا، اور میں تمہیں جو ہے وقد علمتم ان اللہ، اور تم جانتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے میرے نانا محمد کے ذریعے سے، اور تم اسی کے ذریعے سے تمہیں گمراہی سے اور جہالت سے نکال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے بعد عزت دی ہے، قلت کے بعد کثرت دی ہے۔ بے شک معاویہ نے میرے حق کے بارے میں مجھ سے منازع کیا تھا جو کہ میرا ہی تھا، اس کا نہیں تھا، یعنی خلافت جو ہے حق وہ حضرت حسن کا تھا، لیکن میں نے امت کی اصلاح کے لیے اور فتنے کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ غور و فکر کیا ہے، اور تم نے میرے ساتھ بیعت کی تھی کہ جس کو میں امان دوں گا اس کو تم بھی امان دو گے، اور جس سے میں جنگ کروں گا تم جو ہے اس سے جنگ کرو گے۔ فرائیت وان اصالح معاویہ تھا، تو اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں معاویہ کے جو ہے وہ اس کو سلامت چھوڑ دوں، اس کے ساتھ صلح کر لوں۔ وَأَزَالُ الْحَرْبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اور میں اپنے اور اس کے درمیان جو جنگ ہے اس کو دور کر دوں۔ وَقَدْ بَايَعْتُهُ، اور میں نے اس کی بیعت کر دی ہے۔ یہ جو سرخ دارے میں عبارت ہے اس کو دھیان سے دیکھیں، وَقَدْ بَايَعْتُهُ، میں نے ان کی بیعت کر دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کے جو خون بہانا ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کو روک لیا جائے، اس کو بچا لیا جائے،
اور یہ اس کا ارادہ میں نے صرف اور صرف تمہاری اصلاح کے لیے، تمہارے بقا کے لیے کیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کی ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں اس کو تمہارے لیے فتنہ اور ایک وقت تک، مخصوص مقرر وقت تک، متاع کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ یعنی کہ یہ جو جنگ ہے میرے نزدیک یہ تمہارے لیے کچھ ہی فائدہ، بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے امت کی بہتری کے لیے میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لیا اور ان کی بیعت کر دی ہے۔ دیکھیں یہ بحار الانوار کا ہے کہ یہ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص گیا کہ جو خود کو ان کا شیعہ کہتا تھا، خود کو ان کا محب کہتا تھا، اہل بیت کا محبت کرنے والا کہتا تھا۔ وہ ان کو یا مذل المؤمنین کہہ رہا ہے، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے کہہ رہا ہے۔ اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کیوں مجھے ایسے مذل المؤمنین کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، حالانکہ آپ کے پاس پورے 1,00,000 کا لشکر تھا۔ تو یہ اس بیعت کی وجہ سے ان کو مذل المؤمنین کا لقب بھی ان کی شیعوں نے دی ہے۔ اسی مفہوم کی یہ ایک اور عبارت بھی ہے آپ کے سامنے، یہ رجال الکشی نام سے ایک کتاب ہے، یہ ان کی جو ہے شیعہ آن لائن لائبریری سے بھی میں نے اس کا سکین دے دی ہے، اور یہ آگے جو ہے رجال الکشی کی جو اصل کتاب کا سکین، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ ہمارا مقصد تو جی محبت ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح صحابہ اور اہل بیت اپنے دور میں بالکل ایک تھے، شیر و شکر تھے، آج کل کے تمام مسلمان بھی ایسے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔